جميل المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق. حاضرین گرامی قدر، اداکاران مظلوم کربلا، زندہ رہیے، سلامت رہیے. کیا حضرات صبح سے مسلسل اس آستانے میں بیٹھے ہوئے ذکر مولا کی، ذکر اہل بیت کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں. خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہمیں ایسے پیشوا اور ہادی ملے جن کا ذکر مشغلہ نہیں، عبادت ہے. اور ساری کائنات میں صرف ہمارے پیشوا اور ہادی ایسے ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کا ذکر عبادت ہے. اسی لیے دنیا کے کسی رہنما کے کسی پیروکار جو کہ ذکر کرتا ہے اپنے رہنماؤں کا، اور وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، اسے عالم کہا جاتا ہے، مولوی کہا جاتا ہے، مفتی کہا جاتا ہے، وائز کہا جاتا ہے، ذاکر نہیں کہا جاتا. توجہ ہے. کبھی آج تک آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا کہ دنیا کے کسی رہنما کا کوئی تذکرہ کرنے والا ذاکر کہلانے کا حقدار ہو. ذاکر صرف وہ ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کا ذکر کرتا ہے. ذاکر صرف وہ ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کا ذکر کرے. اس کے علاوہ کوئی ذاکر ہوتا ہی نہیں. اسے کچھ بھی نام دے دیا جائے گا لیکن وہ ذاکر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی رہنما کا ذکر عبادت نہیں ہے، اور جب کسی رہنما کا ذکر عبادت نہیں ہے تو وہ شریعت نہیں ہے. اب جو ذکر عبادت بھی نہ ہو، شریعت بھی نہ ہو، اس ذکر کا کرنے والا کبھی ذاکر نہیں کہلا سکتا. اور ہم جن رہنماؤں کا، جن پیشواؤں کا، جن معصومین کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر اتنا عبادت ہے، بڑی توجہ جملے پر، اتنا عبادت ہے کہ کائنات میں اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں، پروردگار کی جتنی عبادتیں ہیں، وہ سب بندوں پر واجب ہیں، اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے. ہمارے پیشوا اور ہادی وہ ہیں کہ جن پر درود بھیجنا اس پر بھی واجب ہے، جو خود ذات واجب ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. جی سلامت ہے مل کر. مولا سلامت رکھے. اسی طرح تھوڑا تھوڑا ذرا سا بیدار اور آمادہ ہو جائے تو میں کچھ کام کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور وہ یہ کہ آل محمد کا ذکر وہ ہے جو پروردگار نے بندوں پر واجب کرنے سے پہلے اپنے اوپر بھی واجب کیا، اپنے فرشتوں پر بھی واجب کیا، اور اعلان کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، سلامتی بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں، برکتیں بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر.
کہیں نہیں کہا گیا کسی عبادت میں مجھے پورے قرآن میں کوئی بتائے کہ کسی بندے کو اللہ نے یہ حکم دیا ہو کہ اے میرے بندے میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو بھی نماز پڑھ. اور توجہ دوستو کہیں کہا گیا ہو میرے بندے میں بھی روزہ رکھتا ہوں تو بھی روزہ رکھ, میں بھی حج کرتا ہوں تو بھی حج کر, میں بھی جہاد کرتا ہوں تو بھی جہاد کر, میں بھی زکات دیتا ہوں تو بھی زکات دے. کہیں نہیں کہا. جتنی بھی عبادتیں ہیں پروردگار نے بندوں پر واجب کی ہیں. نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, جہاد کرو, زکات دو. اور کسی بھی عبادت کے لیے یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے, اور اس پر اگر میرے نوجوان دوست غور کریں, سامنے کی بات ہے ویسے, کسی عبادت کے لیے پورے قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. توجہ ذرا بیدار ہوں دوستوں. کہیں نہیں کہا گیا کہ نماز ایسی پڑھو جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے, روزہ ایسے رکھو جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے. نہیں, بس حکیم الصلاۃ, نماز پڑھو. جتنی استطاعت ہے, جتنی قوت ہے, جتنا خلوص ہے, نماز پڑھو. لیکن جب محمد والے محمد پہ درود کا حکم آیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ درود بھیجو, بلکہ ایسا درود بھیجو جیسا درود بھیجنے کا حق ہے. توجہ ہے نا ذرا محترم, صلوات اب ایسا درود تو بھیج دیں جیسا حق ہے. اور صاحب ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں آغاز مجلس میں عرض کروں, ابتدائی میں, چونکہ آپ ماشاءاللہ آمادہ ہیں, بیدار ہیں, تو وہ یہ کہ جتنی عبادتیں ہیں اللہ نے بندوں پر فرض کی. عبادت درود پروردگار نے بندوں پر فرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر بھی فرض کی, اپنے فرشتوں پر بھی فرض کی, تاکہ کسی دور میں بھی کوئی بددماغ بندہ آل محمد کو اپنے درود بھیجنے کا محتاج نہ سمجھے. اللہ 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 توجہ فرمائے نا جانا محترم. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر بندے آل محمد پہ درود بھیجیں گے تو وہ لائق درود ہے. اللہ نے پہلے اعلان کر دیا, اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں, یعنی ہم تو بھیجتے ہی ہیں, تم بھیجو یا نہ بھیجو, ہم تو آل محمد پہ درود بھیج رہے ہیں. کسی گھمنڈ میں نہ رہنا کہ تم اگر درود نہیں بھیجو گے تو یہ نعمت درود آل محمد تک نہیں جائے گی, اس لیے کہ ہم اور ہمارے فرشتے تو درود بھیج رہے ہیں. ہاں, اگر تم اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہو, نعرہ حیدری سلامت رہے, ہاں اگر تم اپنا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہو تو تمہارا یا جو الذین آمنوا سے خطاب ہے. اے صاحبان ایمان تم درود بھیجو. کافروں سے خطاب نہیں ہے, مشرکوں سے خطاب نہیں ہے, مومنوں سے خطاب ہے. اپنا ایمان ثابت کرنا چاہتے ہو تو آل محمد پہ درود بھیجو. اگر مومن ثابت کرنا چاہتے ہو, کلمہ پڑھنے سے مومن ثابت نہیں ہوگے, نمازیں پڑھنے سے مومن ثابت نہیں ہوگے, روزے رکھنے سے مومن ثابت نہیں ہوگے, صحبت پیغمبر میں بیٹھنے سے مومن ثابت نہیں ہوگے, بزم رسالت میں آنے سے مومن ثابت نہیں ہوگے, اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں ہوگا, پیغمبر سے لیے دیے رشتے قائم کرنے سے ایمان ثابت نہیں ان تمام باتوں سے ایمان ثابت نہیں ہوگا. قرآن مجید میں 70 آیتیں ایسی ہیں تسلسل و تواتر کے ساتھ, 16 صورتوں میں, ریکارڈ میں رکھو یہ جملہ, 70 آیتیں 16 صورتوں میں قرآن مجید کی ایسی آیتیں ہیں کہ جہاں مومن کے ایمان کے لیے شرائط قائم کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے سے, روزہ رکھنے سے, کلمہ پڑھنے سے, لا الہ الا اللہ کہنے سے, محمد رسول اللہ کہنے سے, حج کرنے سے, صحبت پیغمبر سے, اقتداء پیغمبر میں آنے سے, پیغمبر سے رشتہ داریاں قائم کرنے سے, ان تمام باتوں سے ایمان ثابت نہیں ہوتا. اگر اپنے آپ کو مومن ثابت کرنا چاہتے ہو تو درود بھیجو آل محمد پر. تو معلوم یہ ہوا کہ نہ اللہ کے اقرار سے مومن ثابت ہوگا, نہ رسول اللہ کے اقرار سے مومن ثابت ہوگا, آل محمد کی مودت سے ایمان ثابت ہوگا. پھر دوسرے مقام پر ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. خطاب کس سے؟ صاحبان ایمان سے, کافروں سے نہیں ہے, مشرکوں سے نہیں ہے خطاب. جو وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو, تقوی اختیار کرو. ایمان لانا کافی نہیں ہے, تقوی اختیار کرو. کیسے تقوی اختیار کرو؟ کونوا مع الصادقین, صادقین کے ساتھ رہو. اچھا آپ نے غور نہیں کیا جملے پر؟
ظاہر ہے کہ اس زمانے میں یہ آیت آ رہی ہے کہ جس زمانے میں صحابہ اکرام مسلمانوں کے اکابرین رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اسی وقت آیت آ رہی ہے نا. تو اتنے بڑے صادق و امین کی صحبت میں بیٹھنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو. آپ نے غور نہیں کیا، پھر سمجھے جملے کوئی جان نہیں. بھائی سب سے بڑا صادق و امین ہے میرا رسول، ان کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں لوگ، پھر بھی کہا جا رہا ہے نہیں صادقین کے ساتھ رہو. یعنی صادق و امین کی صحبت میں بیٹھ کر بھی ایمان کافی نہیں ہوگا، صادقین کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. دو گروہ ہیں آیت میں، ایک صاحبان ایمان ہے، ایک سچے ہیں. صاحبان ایمان اور سچے برابر نہیں ہیں، صاحبان ایمان اور ہیں، سچے اور ہیں. صاحبان ایمان پر واجب ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ رہیں، صادقین مجبور نہیں ہے کہ وہ مومنین کے ساتھ رہیں. جو ہے نا یہ ہے بنیادی بات. دو گروہ ہیں، ایک صادقین ہے، ایک صاحبان ایمان ہے. دونوں کے اسٹیٹس میں فرق ہے. صاحبان ایمان اپنا ایمان ثابت کریں صادقین کے ساتھ رہ کر. اور اتنی بات اور سوچتے چلو کہ صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہے مسلمانوں کو، صادقین بنانے کا حکم نہیں ہے. یا علی یا علی، صادقین کے ساتھ رہنا ہے، بنانا نہیں ہے. سچے بنانا نہیں کام، اپنی مرضی سے، اپنی روایت سے، اپنے اجماع سے، اپنے شورا سے، اپنے قیاس سے، اپنے قہر سے، اپنے غلبے سے، اپنے فتوے سے، اپنے مفتی سے، اپنے راوی سے، اپنے روایت سے، اپنے قلم سے، اپنے کرتاز سے، اپنے مشوروں سے، اپنی اکثریت کے بلبوتے پر تمہیں یہ طے کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ سچا کون ہے. تمہیں تو صرف سچوں کے ساتھ رہنا ہے. اب سچے بنانے کا حق اسے ہے جس نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. توجہ ہے نا جان محترم، یہ ہے بنیاد. یہ بات بھی ذہن میں رہے. تو اگر ایمان ثابت کرنا ہے تو صادقین کے ساتھ رہو. ایمان ثابت کرنا ہے تو آل محمد پہ درود بھیجو. الذین، پھر تیسرے مقام پر ارشاد ہوا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بتحقیق ان الذین قالوا ربنا اللہ، بتحقیق جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں. اور کہتے ہیں اللہ کو اپنا رب؟ جو کلمہ پڑھ چکے وہی کہتے ہیں. ان کے لیے پھر شرط لگائی کہ ان کا اللہ کو رب کہنا کافی نہیں ہے. ثم استقاموا، اس پر شرط ہے کہ پھر وہ اس پر استقامت بھی کرتے ہیں، جمتے بھی ہیں، فرار نہیں اختیار کرتے. اللہ کو رب، اور نہیں فرمایا اللہ کو رب کہنے والے اس پر استقامت بھی کرتے ہیں، قائم بھی رہتے ہیں. تو پھر ان کی نشانی کیا بتائی ہے؟ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے. یعنی اب میں تاریخ میں راوی سے، روایت سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ کتنے لوگوں نے اللہ کا اقرار کیا، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، کس نے پہلے کلمہ پڑھا، کس نے بعد میں کلمہ پڑھا. میں تو آیت کی روشنی میں یہ پوچھوں گا کہ بعد میں کلمے پر ثابت قدم کون رہا. اور ثابت قدم رہنے کے لیے قرآن نے نشانی بتائی ہے کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے. تو جو واقعی ایمان لائے تھے دل کی گہرائیوں سے، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، ان کے لیے نہ کبھی لا تخف آیا ہوگا نہ لا تحزن آیا ہوگا. جو ہے نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے. پھر غور کریں. نہیں دوستو، ایسے نہیں، مل کر پوری طاقت سے سایہ نشان مارا. جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے جاری مدد کہنے والوں کو. جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں اور اس پر استقامت کرتے ہیں، مستقیم ہو جاتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، فرار اختیار نہیں کرتے، میدان نہیں چھوڑتے. پھر کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. دن رات سنتے ہیں آپ کی آیت، کہا کرو کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے. تو ظاہر ہے بھائی، یہ آیت تو قرآن مجید میں وہ زمانے رسالت ہی میں آئی تھی نا.
تو زمانے رسالت کے مسلمانوں نے یہی جملہ اور یہی آیت بار بار زبان پر دہرائی ہوگی نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دل کی گہرائیوں سے صمیم قلب کے ساتھ یہ ایمان رکھتے ہو کہ ہم ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہماری مراجعت بھی اللہ کی طرف ہے، ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف ہے، تو جو دل کی گہرائیوں سے واقعی ایمان لائے تھے وہ کسی بھی مشکل حالات میں اللہ کی طرف لوٹیں گے، میدان سے گھر کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ توجہ ہے نا جان وہ طرف، میں تو بڑے اشارے دیتا، نعرہ حیدری علی علی محمد اہل بیت محمد اللہ صاحب بڑا آپ کو سلام اگر ہوئے بیدار ہوئے اس میں یار پر آئے۔ میں یہ سب اشارے کر کے بنیادیں قائم کر رہا ہوں تقریر کی، پھر اس کے نتیجے میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ ہزار محترم، یہ اصل میں رد عمل ہے ان باتوں کا جو لوگ معیار یہ بنا لیتے ہیں کہ صاحب من رأى رسول اللہ، جس نے دیکھا رسول اللہ کو اور کہا لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ اور وہ مومن، بس وہی مومن ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ قرآن ان تمام باتوں کی تردید کر رہا ہے کہ نہ رسول اللہ کو دیکھنا دلیل ایمان ہے، نہ صحبت پیغمبر میں بیٹھنا دلیل ایمان ہے، نہ زیارت پیغمبر کرنا دلیل ایمان ہے، بلکہ بدنصیب ہے وہ آدمی کہ جس نے بنفس نفیس پیغمبر کی زیارت کی پھر بھی منافق رہا۔ توجہ کریں توجہ، بھائی اس سے زیادہ بدنصیب تو کوئی آدمی نہیں ہے کہ جسے زیارت پیغمبر اور قیادت معصوم نصیب ہوئی اور اس کے بعد بھی اگر وہ نبوت میں شک کرتا رہا تو اس کے ایمان سے بڑا تو میرا ایمان ہے، تم اس کا احترام کہاں کراتے ہو؟ اس سے زیادہ احترام تو میرا کرو، اگر آرڈیننس بھی لانا ہے بل بھی لانا ہے میرے احترام کا بل لاؤ، اس لیے کہ اس سے زیادہ واجب الاحترام تو میں ہوں۔ میں تو 1400 برس کے بعد دیکھے بغیر بھی نبوت میں شک نہیں کرتا، ایمان لا رہا ہوں، وہ دیکھ کر بھی نبوت میں شک کر رہا ہے، ان سے مقابلہ کر رہے ہیں، وہ تم سے بھی گئے دوسرے کو یا علی یا علی یا ادھر اللہ فرمائیے سوچے سامنے جو ہے نا بھائی، میں نے تو 1400 برس کے بعد سنا ہے کہ محمد رسول اللہ، تو ہمارا مقابلہ کرتے ہو، ہمارے ایمان کا مقابلہ کرتے ہو، ہمارے ایمان کا مقابلہ، ہمارا ایمان تم تو حاضر پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ہم غائب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یا علی یا علی یا علی، اور لوگ پھر ہم سے ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارا تمہارا بھلا واسطہ کیا، لٹیرے لٹیرے جیالے جیالے جو ہے ہم سے ایمان کا مقابلہ کیا جاتا ہے، ہم سے ایمان کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی اولادیں، ان لوگوں کی اولادیں ان نفوس قدسیہ کے غلاموں سے ایمان کا مقابلہ کرتی ہیں کہ جو زندگی بھر رسول کو سامنے دیکھ کر اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر بھی نبوت میں شک کرتے رہے۔ ہم وہ ہیں کہ میرے نبی تو نبی ہے، میرے نبی کا آخری بیٹا، میرا وارث، میرا امام زمانہ، نہ میں نے اسے دیکھا، نہ میرے باپ نے اسے دیکھا، نہ میرے دادا نے اسے دیکھا، نہ میرے پردادا نے اسے دیکھا، اپنے آخری امام کو، لیکن میری ماں سے، بہن سے، بچوں سے، بچیوں سے، جوانوں سے، بوڑھوں سے، عالم سے، جاہل سے، کسی سے گواہی لے لو، آج تک کبھی کسی شیعہ کے وہم و گمان میں بھی آیا کہ مولا آپ ہیں بھی یا نہیں؟ آج تو ہے، تو دیکھے نہ جائے۔ بسم اللہ السلام ہم سے ایمان میں دنیا مقابلہ کرتی ہے، ہمارے ایمان کو چیلنج کیے جاتے ہیں، ہمارے ایمان پر تبصرے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس کل ایمان ہے ان کے ایمان پر ان کی اولادیں شک کر رہی ہیں، جن کو ہمارے کل ایمان نے کبھی بدر میں مارا، کبھی احد میں مارا، کبھی خیبر میں مارا، کبھی نعرہ حیدری، سارا بیک گراؤنڈ ہے۔ ان
باتوں سے گھبرایا نہ کرو دوستو، یہ سب احساس محرومی ہے، یہ سب شرمندہ ماضی ہے جو روشن مستقبل کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ شرمندہ ماضی ہے، شرمندہ ماضی ہے، شرمندہ الحمدللہ آج سے 1400 برس تک کی گواہی تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ 14 صدیوں پر محیط ہے ہماری تاریخ، اور تاریخ بھی وہ جس کا قلم ہمیشہ ہمارے دشمن کے ہاتھ میں رہا ہے، لیکن حق اپنے آپ کو منع کر رہتا ہے۔ الحمدللہ ان 1400 برسوں میں ایک شیعہ بتاؤ جس نے نبوت میں شک کیا ہو۔ اچھے مسلمان ہو، اچھے لوگوں کا احترام کرانا چاہتے ہو، جو کبھی نبوت میں شک، کبھی صلح میں شک، کبھی جنگ میں شک، کبھی علم میں شک، کبھی قلم میں شک۔ کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو ادارہ محترم؟ جن کی زندگیاں تو بھائی اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ایمان ہی نہ لاتے۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھا، میں تو آخری آدمی تک اس مجمع سے اپنا معافی ضمیر وصول کرنا چاہتا ہوں۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں پورا مجمع اسے سمجھے۔ بھائی زندگی گزر گئی صاحب، اس سے بہتر یہ تھا ایمان ہی نہ لاتے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ہمیشہ کیوں کیا کیسے پر زندگی گزار دی۔ توجہ ایک ایک آدمی، ہمیشہ کیوں کیا کیسے پر زندگی گزار دی۔ کبھی نبوت میں شک، کبھی رسالت میں شک، کبھی ہجرت میں شک، کبھی پہلی آیت میں شک، کبھی بعد کی آیت میں شک، کبھی حیات میں شک، کبھی ممات میں شک، کبھی صلح حدیبیہ میں شک، کبھی جنگ میں شک۔ یہ علم کیوں مانگا، یہ قلم کیوں مانگا؟ اب تو سمجھے۔ اچھا اب میں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں دوستو، اور یہ اعظم تاریخ کی دریدہ دہانی کا جو حال ہی میں وہ لاہور میں بکواس کر کے گیا ہے، اس پر ایک ہی جملہ دے رہا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کے ننھے ننھے تیروں کے مقابلے میں علی والوں کی ایک ضرب حیدری کافی ہوتی ہے۔ اور جب ہم نعرے حیدری لگا کر ضرب حیدری لگاتے ہیں تو دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جب ہم بڑھتے ہیں تو نہ خیبر کا در بجتا ہے، نہ مرحب کا سر بجتا ہے، نہ جبریل کا پر بجتا ہے۔ تمہاری تو حیثیت اگر آمادہ ہو دوستو، آمادہ ہو پوری طرح سے، اور یہ میسج ہے میرا پورے لاہور کی سرزمین میں، یہ میسج گونج جانا چاہیے۔ پوری بکواس جو 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کی ہے، جو مجھے بتایا بھائی جعفر علی میر نے، یہاں لاہور میں وہ جتنی دریدہ دہانی کر کے گیا ہے، اس کا صرف ایک جواب دے رہا ہوں۔ اے مشکوک آباؤ اجداد کی نسلوں سے تعلق رکھنے والے بنی امیہ کی جھنڈے دار عورتوں کی اولادوں، فیصلے تو بعد میں ہوں گے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ پہلے بلدیتیں تو ثابت کرو، پہلے حسب نسب تو ثابت کرو، پہلے شجرہ نسب کی کریاں تو پوری کرو۔ زندگی گزر گئی، ان کو ان کے احترام کے پرچم اٹھائے پھرتے ہو جنہوں نے کبھی نبوت میں شک کیا، کبھی رسالت میں شک کیا، کبھی ہجرت میں شک کیا، کبھی صلح میں شک کیا، کبھی جنگ میں شک کیا، کبھی علم میں شک کیا، کبھی قلم میں شک کیا، کبھی علم میں شک کیا، کبھی قلم میں جملہ دے رہا ہوں پورے مجمع کی توجہ، کبھی قلم میں شک کیا، کبھی علم میں شک کیا۔ ارے اتنے شک کرنے سے تو لاکھ درجے بہتر یہ تھا کہ ایک مرتبہ اپنی بلدیت میں شک کر لیتے۔ اتنے سوچنا تو جو تاریخ بھری بڑی ہے، جن سے سوالات آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں بولنا نہیں آتا، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں جواب دینا نہیں آتا،
اگر ملکی استحکام اور امن و امان کی خاطر ہم خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے. تم تو ریال کی زبان سے بولتے ہو، ہم آل کی زبان سے بولتے ہیں. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو. جانتے ہیں آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کی حقانیت کا نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا. تم سمجھتے ہو ہم جواب نہیں دے سکتے، تم سمجھتے ہو ریال کی نہیں، دیو باندھا ریال کی زبان سے. بالکل بالکل صحیح کہا ہم لوگ نے. دیوبند کی زبان سے بولتے ہیں، ریال کی زبان سے بولتے ہیں. ظاہر ہے کہ دیوبند اگر ہمارا مخالف نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ اس لیے کہ علی نے بڑے بڑے دیوبند کیے ہیں. آپ کا تو میری جان کچھ بگڑا ہی نہیں ہے. آپ کو تو تشتری میں رکھ کر اسلام مل گیا. آپ کی تو لاٹری نکل آئی بھائی. 3rd کلاس کافر. اللہ کی قسم تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں میں. ہسٹری آف سارسنس اٹھا کے دیکھیں، ہسٹری آف اسلام اٹھا کے جسٹس طارق امین علی کی دیکھیں، ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن ایمپائر کرسچن ہے ایڈورڈ گیبن عیسائی مورخ، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں. یہ جن کے پرچم اٹھائے کر رہے ہیں، جن کے احترام کے بل پیش کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں، یہ تو فرسٹ کلاس کافر بھی نہیں تھے. صحیح کر رہے ہیں. میں مقرر کہہ رہا ہوں، کوئی مقرر مجھے خوبصورت سا نعرہ سناؤ پھر میں مقرر کہتا ہوں. جیو 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 بیٹا. محمد علی بیت محمد صلوات. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں جیو بیٹا جیو. یہ جن لوگوں کے پرچم اٹھائے کر رہے ہیں، جن لوگوں کے احترام کی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ لوگ اب یقین کریں، میں آپ سے قسمیہ کہتا ہوں نا، وی آر پریپیئرڈ اینڈ ریڈی ٹو فیس آل دا کوسچنز اینڈ آنسرز. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے منصب کو بھی پہچانتا ہوں، اپنے غیر سرکاری اور سرکاری ذمہ داریوں کو بھی جانتا ہوں. اس ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. لکھنے والے لکھیں، نوٹ کریں، اوپر پہنچائیں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں. پہنچائیں. میں پوری تاریخی ذمہ داری لکھ رہا ہوں. کن کے پرچم اٹھائے کر رہے بھائی؟ اسلام تو تمہیں راس آیا ہے. یہ تو فرسٹ کلاس کافر بھی نہیں تھے بھائی. فرسٹ کلاس کافر میں بتا دو، فرسٹ کلاس کافر نہیں تھے. یہ تو گلیوں میں چلتے پھرتے پہلوان تھے. سوچتے رہے، اشارے بنتے کہ سمبلزم اور اشاریت کی زبان ایک ہوتی. گلیوں میں چلتے پھرتے پہلوان تھے، ہواؤں میں تلواریں چلاتے تھے، چلتے تھے کیزیر آتے تھے، راستے میں کوئی تانا دے دیتا تھا، پوچھنے کہیں چلے جاتے تھے. چلتے کسی ارادے سے راستے میں سے تانا مل جاتا تھا، پلٹ کے کہیں اور چلے جاتے تھے. عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، بہادر تھے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں فرسٹ کلاس. دیکھیں نا، یہ ضرورت ہے محرم سے قبل یہ آپ کو کوئی خصوصی آپ توجہ اس پر فرما لیں کہ یہ لوگ جن کے یہ پرچم اور
नारे उठाए बोल रहे हैं ना, ये लोग तो अल्लाह की कसम आपसे मैं कस्मिया कह रहा हूँ, आप किसी किताब को पूरी जामिअतुल अज़हर से लेकर मंसूरा तक की लाइब्रेरी छान के देख जाए और देवबंद से लेकर रियाज यूनिवर्सिटी तक की आप सारी किताबें उठाकर देख जाए। मैं एक एक लफ्ज का अपने जिम्मेदार हूँ, कोई दाद लेने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ कि ये लोग तो फर्स्ट क्लास काफिर भी नहीं थे, थर्ड क्लास लोग, थर्ड क्लास काफिर थे। फर्स्ट क्लास काफिर थे, मैं बताता हूँ, फर्स्ट क्लास काफिर था अबू लहब, फर्स्ट क्लास काफिर था, खानदान था, हसब था, नसब था, ताल्लुक था, इतना फर्स्ट क्लास काफिर था कि खुदा को बाय नेम सूरह अबू लहब नाजिल करना पड़ा। जो है ना सूरह नाजिल करना पड़ा है। ये तो थर्ड क्लास किस्म के काफिर थे जिन्हें इज्तिमाई तौर पर बगैर नाम लिए परवरदिगार ने सूरह मुनाफिकून में लपेट दिया। जो है ना जिया बेटा जिया। ये तो सच्ची बात है, फर्स्ट क्लास काफिरों का भी एक किरदार होता है। फर्स्ट क्लास काफिर शैतान है, फर्स्ट क्लास काफिर, फर्स्ट क्लास काफिर है, नहीं मानता बस नहीं मानता। तुझे 1 करोड़ सजदे किए हैं परवरदिगार, 10 करोड़ और करा ले, तेरे गैर को सजदा नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। लानत भेज दे मुझ पे, सजदा नहीं करूंगा। शैतान बना दे मुझे, सजदा नहीं करूंगा। इबादतें मेरी जाय कर दे, नहीं करूंगा सजदा। लेकिन मर्दानगी तो दिखाई ना, तवज्जो है ना। अगर शैतान जो है वो थर्ड क्लास काफिर होता ना तो वक्ती तौर पर आदम को तस्लीम कर लेता, वक्ती तौर पर कह देता आदम मुबारक हो तू खलीला। तवज्जो है ना, तवज्जो करो, जो मैं कह रहा हूं। क्या मसला है? जो है ना दोस्तों, फर्स्ट क्लास काफिर भाई अबू लहब फर्स्ट क्लास काफिर था, अबू जहल फर्स्ट क्लास काफिर था, अतबा फर्स्ट क्लास काफिर था, उतैबा फर्स्ट क्लास काफिर था, शीबा फर्स्ट क्लास काफिर था। ये वो फर्स्ट क्लास काफिर थे जो मर गए, कट गए, अजाब नाजिल हो गया, मुसलमान नहीं हुए। मजा आया ना? अब गौर करें जो मैं बातें जिस पस मंजर में कह रहा हूं। एक कैरेक्टर तो दिखाया ना, किरदार। नहीं मानते भाई, नहीं मानते तो ठीक है, मर जाएंगे मार दो, कट जाएंगे काट दो। ये थर्ड क्लास किस्म के काफिर थे, फर्स्ट क्लास काफिर भी नहीं थे। लॉटरी तो इनकी निकली है। अब जुमला दे रहा हूं दोस्तों, पहाड़ जितनी वजन का जुमला दे रहा हूं। एक एक नौजवान अगर समझ ले तो दोस्तों मुहर्रम तक की फीडिंग होगी ज़हनों के कंप्यूटर में। इसे महफूज कर लें आप इस जुमले को, और इस पर जितना सोचेंगे आप उतना फख्र करेंगे अपनी मजहब की हक़ानियत को, और अपने अली वाले होने पर फख्र करेंगे आप। ये तो इस्लाम तो इन्हें रास आया है, लॉटरी तो इनकी निकली है। थर्ड क्लास काफिर, फर्स्ट क्लास मुसलमान। तवज्जो करें, नारा हैदरी। सोचो इस जुमले को, इस्लाम तो इन्हें रास आया। जो थर्ड क्लास काफिर थे वो जो मुसलमान हुए तो फर्स्ट क्लास मुसलमान, 1 नंबर के मुसलमान, VIP मुसलमान, VIP मुसलमान। इनके मुसलमान होने से बहुत सी आयतें नाजिल करनी पड़ गई अल्लाह को, और उनकी जरूरत नहीं थी। बदतमीज लोग थे। बदतमीज लोग थे, प्रोटोकॉल नहीं जानते थे, आदाब नहीं जानते थे, वैशी थे, दरिंदे थे, गावदी थे, बद्दू थे।
تشریف نہیں تھی، بس میں رسالت میں بیٹھے نہیں تھے، شریفوں میں بیٹھنے کے آداب نہیں جانتے تھے، مجلسوں میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، اللہ کو بار بار آیتیں بھیجنا پڑتی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے کلمہ پڑھنے والوں خبردار خاموش رہو، نبی کی آواز سے آواز بلند مت کرو۔ جو ہے نا اللہ، سوچو سوچو سوچو، بھائی مجھے آپ بتائیے نا، یہ اللہ نے یہ آیت کیوں سورہ حجرات میں یہ آیت کیوں نازل کی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان دیکھو نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ تو کوئی بدتمیزی کی ہوگی نا کسی نے، تو بے مقصد تو آیت نہیں آئی نا، نہیں جانتے ہوں گے نا آداب کلمہ پڑھنے کے بعد بھی۔ تھرڈ کلاس لوگ تھے نا، اگر فرسٹ کلاس فیملی سے تعلق ہوتا تو کم از کم اٹھنے بیٹھنے کے آداب تو جانتے ہو۔ خراب ہے صاحب، ایسے ایسے کیسے کیسے ہوئے، اور کیسے کیسے ایسے۔ جو ہے دوست یہ خراب نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ کو وہ رسول کے جس نے معجزوں سے اپنے آپ کو نہیں منوایا، قرآن کی آیتوں سے اپنے آپ کو نہیں منوایا، جو شجرہ طیبہ تھا، ذریت ابراہیم تھا، نسل اسماعیل تھا، علم اول تھا، عشق اول تھا، حسن اول تھا، خلق اول تھا، خلق اول تھا، تخلیق اول تھا، وجہ تکوین کائنات تھا، وجہ تخلیق شجاعت تھا، وجہ تزیین دو جہاں تھا، بشیر تھا، نذیر تھا، سراج منیر تھا، دانائے سبل تھا، مولائے کل تھا، ختم الرسول تھا، سرکار دو جہاں تھا۔ اس نے 40 برس تک اپنے کردار کی بنیاد پر عرب کے کافروں سے اپنے آپ کو صادق بھی کہلوایا، امین بھی کہلوایا۔ میں آپ کو بتا اور فالو کریں میرے دوست، غور کریں اس بات کو، یہ میں نے جملہ مزاحن نہیں کہا ہے یاد دینے کے لیے۔ فرسٹ کلاس کافر وہ تھے کہ جنہوں نے رسول کو صادق و امین کہا، اس میں تھرڈ کلاس کافر کوئی نہیں تھا یہ کہنے والا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ یہ فرسٹ کلاس لوگ تھے، مکے کے فرسٹ کلاس سرداران قریش، صنادید قریش، سردار لوگ، یہ غلام زادے لوگ نہیں تھے۔ سرکار سرد مار کو 40 برس تک آپ کے کردار کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، صادق اور امین، اور یہی صادق و امین کا لقب ہے جسے پیش کیا ہے سرکار نے انہی فرسٹ کلاس کا دوران کا بے شک مانتے۔ کیوں مانتے؟ اس لیے مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، بچپن، لڑکپن، جوانی، ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ ہم مانتے ہیں آپ کو صادق و امین مانتے ہیں، ہم آپ کو توجہ کریں میرے جملے پر، ہم آپ کو صادق بھی مانتے ہیں اور امین بھی مانتے ہیں۔ توجہ، میں آپ کو فرسٹ کلاس اور تھرڈ کلاس کا فرق بتا رہا ہوں۔ کہا اچھا مجھے سچا مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہیں۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو کیا لشکر کو دیکھے بغیر میرے کہنے پر ایمان لے آؤ گے؟ اب دیکھیں فرسٹ کلاس کا پھر، لشکر کو دیکھے بغیر صرف میرے کہنے پر ایمان لے آؤ؟ سارے فرسٹ کلاس کافروں نے کہا بے شک عبداللہ کے بیٹے، جملہ دیکھیں، عبداللہ کے بیٹے۔ بھائی جملوں پر بہت توجہ، انتہائی اہم تقریر ہے، اگر آپ اس پر غور فرما لیں۔ بے شک عبداللہ کے بیٹے ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہا کیوں؟ دیکھنے کی ضد نہیں کرو گے کہ پہاڑ کے دامن کے پیچھے جائیں، جا کر دیکھیں لشکر ہے بھی ہے پھر ایمان ہے؟ کیا نہیں، فرسٹ کلاس کافر ہے نا، خاندانی ہے نا، انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تو کہہ رہا ہے کہ لشکر ہے تو پھر ہے۔ اب یہ ہے فرسٹ کلاس۔ آپ نے غور اگر کیا ہوتا نا، خدا کی قسم آپ آسمانوں پر جا کر علی کا نعرہ لگاتے۔ میں اس کی ابھی وضاحت کر رہا ہوں، دیکھیں آپ کہاں پہنچیں گے انشاءاللہ مولا کی مدد سے۔ کہا عبداللہ کے بیٹے جب تو کہہ رہا ہے تو پھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو صادق ہے اور امین ہے جب ہم نے مانا ہے۔ اللہ اکبر، میں قربان ہو جاؤں عظمت رسالت کے۔ کائنات میں کسی انسان نے اتنا بڑا جملہ اپنے کردار پر اپنے دشمنوں کے سامنے نہیں پیش کیا جو ابو طالب کی آغوش کے پروردہ رسول نے پیش کیا ہے۔ کہا اچھا اتنا زیادہ مجھے سچا مانتے ہو؟
کہ میرے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے ایک لشکر کی موجودگی پر ایمان لا رہے؟ سارے فرسٹ کلاس کافروں نے کہا بے شک دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہے، اس لیے کہ آپ غلط نہیں کہہ سکتے، ہمیں پتا ہے فرسٹ کلاس کافر ہیں۔ دیکھیے کلمہ نہیں پڑھ رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر ہے تو بس ہے۔ یہ جملہ آج تک تاریخ میں کسی انسان نے نہیں کہا میرے رسول کے علاوہ۔ اچھا اگر میرے کہنے پر تم نے یہ مان لیا اس وقت کہ پہاڑ کے پیچھے دیوار کے پیچھے لشکر ہے، اور پھر تم نے جانے کے بعد پہاڑ کے نیچے اتر کر دیکھا اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہ آیا، پھر مجھے کیا کہو گے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جی 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 ایک مرتبہ صلوات بھیجے محمد علیہ بابا دے بلند صلوات بھیجے۔ کہا اگر تم نے جا کر دیکھا کہ وہاں لشکر موجود نہیں ہے تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ دوستو فرسٹ کلاس کافر اور خاندانی کافر کا جواب دیکھیں، اور میں کہتا ہوں پورا قرآن میں اگر ایک بھی آیت نہ ہوتی نا رسول اللہ کی رسالت کی شان میں، تو صرف یہ فرسٹ کلاس کافروں کا ایک جملہ ہی میرے رسول کے رسول ہونے کے لیے کافی ہے کہ سارے کافروں نے فرسٹ کلاس کافروں نے بیک زبان ہو کر کہا عبداللہ کے بیٹے اگر ہم پہاڑ کے دامن کے پیچھے گئے اور وہاں جا کر ہمیں لشکر نظر نہ آیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے ہیں، تو سچ کہتا ہے۔ جو ہے ہزار محترم اور اس کے فیصلے مولا تمہیں سلامت رکھے۔ پوری طاقت سے ہم یہ کہیں گے بلند مل کر سلمان بھیج دیں گے۔ اگر ہمیں پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر نظر نہ آیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نابینا ہو گئے، ہم اندھے ہو گئے، تو سچ کہتا ہے۔ یہ ہے فرسٹ کلاس کافر، یہ ہے فرسٹ کلاس کافر کہ اگر جا کر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور لشکر نظر نہیں آیا پھر بھی محمد ابن عبداللہ کی صداقت میں شک نہیں کرتے۔ یہ کافر ہیں چونکہ فرسٹ کلاس کافر ہیں، اس لیے محمد کو سچا ماننے کے بعد ان پر شک نہیں کرتے، اور جو تھرڈ کلاس کافر کلمہ پڑھ کر بزم رسالت میں بیٹھے ہیں وہ برابر میں بیٹھ کر بھی نبوت میں شک کر رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے خاندانی پس منظر۔ کہا کہ تم پہاڑ کے دامن کے پیچھے جاؤ گے اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہیں آئے گا پھر بھی مجھے سچا مانو گے؟ تو فرسٹ کلاس کافروں نے کہا عبداللہ کے بیٹے ہم فرسٹ کلاس کافر ہیں، خاندانی لوگ ہیں، کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہے۔ توجہ میں بہت بڑا جملہ ہے، کافر ہیں بے غیرت نہیں ہے۔ کافر ہونا اور بات ہے، بے غیرت ہونا۔ نعرہ حیدری، علی 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 مولا، علی مولا۔ سر جی بہت قرآن نازل کرنا پڑا ہے تھرڈ کلاس کا سروں کی وجہ سے، پورا سورہ منافقون نازل کرنا پڑا ان کی وجہ۔ یہ کافر کے کافر رہتے یہ اتنی زحمت ہی نہ ہوتی۔ نہ یہ تھرڈ کلاس کافر مسلمان ہوتے، نہ سورہ آل عمران میں اللہ کو یہ آیت نازل کرنا پڑتی حبیب قل ان سے کہہ دے اطیعوا اللہ و رسول، اطاعت کریں رسول کی، اطاعت کریں اللہ کی، فإن تولوا وأن اللہ لا يحب الكافرین۔ اور حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں کرتا۔ نہ یہ تھرڈ کلاس لوگ کافر جو تھے یہ رسول کو پشت دکھاتے کسی میدان میں، نہ یہ آیت غور ہی نہیں کیا جملے پر۔ سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت پڑھ رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں۔ حبیب قل ان سے کہہ دے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرے اللہ کی، اطاعت کرے رسول کی، فإن تولوا۔ حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی
جس نے بھی تیرے حکم کی نافرمانی کی وہ کافر ہو گیا. اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ایک کراچی سے خیبر تک کچی روشنائی سے کچی پکی روٹی پڑھ کر اپنے ذہن و ضمیر کی ساری سیاہی پاکستان کی سفید دیواروں پر اڈیل کر شیعہ کافر لکھنے والے کافروں کی اولادوں روشنائی مٹ جاتی ہے, آیت نہیں مٹا کرتی. نہ یہ تھرڈ کلاس کافر مسلمان ہوتے نہ یہ آیت آتی. ایسا ہے. اب میں جملہ دے رہا ہوں, دیکھیں میں 1 گھنٹے کے بعد یہ جملہ کہہ رہا ہوں, آپ غور فرمائیں. جملے پر یہ ساری تمہید میں یہ بات گزر رہی ہے, جملے پر آپ غور فرما لیں. دوستوں, نہ یہ تھرڈ کلاس کافر جو ہیں یہ فرسٹ کلاس مسلمان بنتے, نہ خدا کو قسم کھانا پڑتی. یا علی ذرا سا بیدار ہو جاؤ بھائی دوستو. نتیجہ دے رہا ہوں ایک تاریخی. خدا کو قسمیں کھانی پڑی ہیں ان تھرڈ کلاس کافروں کی وجہ سے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا, تمہارا صاحب یعنی ہمارا نبی نہ کبھی بہتا نہ کبھی گمراہ ہوا. اللہ قسمیں کھا رہا ہے کہ ہمارا نبی کبھی نہیں بہتا. نہ یہ تھرڈ کلاس قسم کے کافر مسلمان ہو کر نبی پر بہکنے کا الزام لگاتے, نہ خدا کو قسم کھانا جو ہے نا کس کے لیے آیا ہے. ان کے قصیدے قرآن کیوں کر رہے ہو مشکوک نسلوں کی اولادوں؟ یہ وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا ہے, جب بھی گفتگو کرتا ہے وحی کے مطابق کرتا ہے. توجہ کریں جملے بڑے جانے محترم. یہ لوگ اگر تھرڈ کلاس قسم کے کافر مسلمان نہ ہوتے تو خدا کو کبھی سورہ بقرہ میں, یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی حدیث نہیں پڑھی ابھی تک, کبھی خدا کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حبیب ہوشیار رہنا, یہ جو تمہاری بز میں آ کر تھرڈ کلاس کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, ہم یوم آخرت پر ایمان لائے, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں ہے, یہ دھوکے باز ہے. یخادعون اللہ, یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو بھی. والذین آمنوا, اور انہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو واقعی ایمان لائے ہیں. وما یخدعون, لیکن یہ تھرڈ کلاس لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رسول کو دھوکہ دے دیں گے, مومنوں کو دھوکہ دے دیں گے. انہیں غلط فہمی ہے. وما یخدعون, یہ دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. وہ مومن ہی کیا جو منافق کے دھوکے میں آ جائے. آپ توجہ بتاؤ, تصویر دیکھیں, تصویر دکھا رہا ہوں آپ کو. اگر اس پوری مجلس میں آپ کو تصویر نظر نہ آئے, تقریر کے جواب میں تو تصویر دکھائے نا, تقریر کے جواب میں تقریر نہیں. یہ دھوکے باز ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. کیوں ہے یہ دھوکے باز؟ بس میں رسالت میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں, کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں, زیارت پیغمبر کر رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں. کیوں؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اب صاحب یہ آیت 1000 مرتبہ آپ نے سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی, لیکن دوستو اس کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس کی تفسیر اب عصر حاضر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, اور اللہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا, بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ اللہ ان کی بیماری میں اضافہ کیسے کر رہا ہے. یہ 1400 برس کے بعد جب کراچی سے خیبر تک کافر 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 ان کے دیوانہ وار نعرے دیکھے تو پھر پتا چلا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, اللہ ان کے مرض میں اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے. توجہ ہے نا جملے پر. اب آپ ایک جملے پر آؤ گا, کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہ تھرڈ کلاس قسم کے کافر ہیں. ذہن رکھنا, یہ فرسٹ کلاس اور تھرڈ کلاس کی بات, یہ تقریری فرسٹ کلاس ہے.
اس لیے ذہن میں رکھا جو نتیجہ میں آپ کی خدمت میں دوستوں یہاں انشاءاللہ دیکھ جاؤں گا مدد مدد سے اور جملے پر آپ بات فرما رہے کون ہے یہ لوگ، ان کی نشانی، ان کا چہرہ دیکھو. لائٹ چلی گئی تو کیا ہم چہرہ دکھائیں گے؟ دیکھیں مومن تو اپنی بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے نا. چہرہ دیکھیں قرآن نے دکھایا ایسا، ہماری تو سے کوئی بات نہیں، قرآن نے چہرہ دکھایا. کیا ہے ان کی پہچان، ان کی نشانی؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. تیسری نشانی کیا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے، کسی کے ساتھ بھی تو وفا نہیں کرتے، کبھی پیغمبر کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی آل پیغمبر کو دھوکہ دیتے ہیں. توجہ دیکھتے چلے جاؤ دوستوں، جملے پر توجہ کرنا. رقیہ رہوں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تھرڈ کلاس کافروں سے، رقیہ رہوں جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. بھائی اگر میں نہیں دکھا سکا تصویر تو پھر اس میں میری بدقسمتی ہوگی، ورنہ آپ کو بہت بڑا دھوکہ تصویر دیکھنا ہے. قرآن نے تصویر دی ہے جو 1400 برس کے بعد نیگیٹو نہیں ہے، پازیٹو تصویر ہے. تو واضح نظر آ جائے گی ایک نقش نگار ساری آپ کو صورت نظر آ جائے گی اگر آپ نے غور کیا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ تھرڈ کلاس کافروں کی اولادیں کیا کہتی ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم فساد تو نہیں پھیلا رہے، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ فساد برائے فساد نہیں کرے گا، جب بھی فساد کرے گا اصلاح کے نام پر کرے گا، اصلاح معاشرہ کے نام پر کرے گا. جب کبھی بھی فساد برپا کرے گا اصلاح کا نعرہ لگاتا ہوا آئے گا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ بدعت، یہ بدعت، یہ حرام، یہ بدعت. بہت توجہ، بہت توجہ. اور اب یہ ہے وہ جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ ساری زحمت دی تھی. ظاہر محترم دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہے، یہ جملہ سمجھ رہے ہیں آپ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح معاشرہ کر رہے ہیں، ہم زمین میں فساد نہیں پھیلا رہے. اور جملہ اگر سن سکو تو میری طرف متوجہ اس پورے تقریر کا ماحصل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. ظاہر محترم بڑا آپ کو سلامت رکھے. قرآن نے کیا آئینہ دکھایا؟ وَإِذْ خَلَوْا عَلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب یہ منافقین اپنے شیطانوں سے خفیہ میٹنگ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ہی ایجنٹ ہیں، مسلمانوں کی صفوں میں تو ہم انتشار پھیلانے کے لیے گئے ہیں. خوبصورت انداز، بہترین معیار سماعت، اعلیٰ ترین معیار سماعت. دیکھیں، اور جب یہ خلوت کرتے ہیں، سیکریٹ میٹنگ کرتے ہیں اعلیٰ شیاطین نے اپنے شیطانوں سے یا اپنے آقاؤں سے جا کر یہ رپورٹ دیتے ہیں نا، جہاں کلی گیا ہے 8 دن پہلے یہاں تقریر کی، 8 دن کراچی میں خاموش چھپ کے بیٹھا رہا، بزدلوں کی اولاد، لاہور فوراً چھوڑ گیا، کراچی میں چھپ کے بیٹھا رہا. کل ٹیلی فون پر اخبار میں بیان دے کر کل چلا گیا ہے حج پر. نہیں، اپنے شیطانوں سے خلوت کے لیے گیا ہے، اپنے شیطانوں سے خلوت کے لیے گیا ہے. ارے وہاں تو جا کر خود پتہ چل جائے گا. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے جا تو صحیح خانہ کعبہ. جب خانہ کعبہ میں جا کر سجدے کرے گا تو شیعان حیدر کرار تو بلند بانگ نعرہ حیدری سے اپنی حقانیت کا اعلان کر دیں گے. اے علی والوں کو کافر کافر کہنے والے کافروں کی اولاد، آج سجدہ کر رہا ہے نا علی کے زچا خانے کو، جو ہے اس کے اب گیا ہے نا اپنے شیطانوں سے خلوت کرنے کے لیے. لیکن سجدہ تو علی کے زچا خانے کو ہوگا نا، سجدہ تو علی کے زچا. وہاں جاتے ہی ساتھ مقام میقات سے شلوار قمیض اتارے گا نا، احرام باندھے گا نا. توجہ جملہ دے رہا ہوں پوری ذمہ داری سے. احرام باندھے گا نا. علی کے زچا خانے تک پہنچنے کے لیے لباس منافقت اتار، علی کے زچا خانے پر جانے کے لیے لباس منافقت اتارے گا نا. وہ سفیروں والی پگڑی اتارنی پڑے گی نا، سر منڈانا پڑے گا نا. اور علی کے دروازے سے پہنچنے سے پہلے، علی کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے 3 شیطانوں کو پتھر مارے گا نا. یا علی یا علی یا علی. ارے کیا بولتے یہ سب اچھا رہا.
دروازے تک جب تک راستے کے تینوں شیطانوں کو سنسار نہ کرے. بڑے شیطان کو بھی پتھر مارے گا, منجلے کو بھی مارے گا, چھوٹے بھائی ارکان حج ہے, یہ ارکان حج ہے, میں کیا کروں؟ اب سارے کعبے میں اگر شیعہ ہی شیعہ فقہ نظر آئے تو میں کیا کروں؟ توجہ ہے نا, بتاؤ جو بات صحیح بھی کرے گا نا, صفا و مروہ کے درمیان دوڑے گا بھی. اگر پوچھنے والے نے پوچھ لیا بھائی کیوں دوڑ رہا ہے دو پہاڑیوں کے درمیان مولوی, کیوں دوڑ رہا ہے؟ کیا کسی نبی کی سنت ہے؟ کہا نہیں. کسی رسول کی سنت ہے؟ کہا نہیں. کسی بہت توجہ کسی معصوم کی سنت ہے؟ کہا نہیں. کسی صحابی کی سنت ہے؟ کہا نہیں. کسی خلیفہ کی سنت ہے؟ کہا نہیں. کسی مرد کی سنت ہے؟ کہا نہیں. کسی رسول کی سنت ہے؟ کہا نہیں. صفا و مروہ کے درمیان دوڑے گا جی. ایک نبی مروہ کے درمیان اپنے معصوم بچے کو بچانے کے لیے تلاش آپ کے لیے دوڑی تھی, تو پھر سارے مولویوں پر دنیا بھر کے مردوں پر واجب ہو گیا نا کہ معصوم کی ماں تلاش آپ میں معصوم کو بچانے کے لیے جن پہاڑیوں کے درمیان دوڑی, اس سنت پر سارے مسلمان مردوں پر واجب ہے کہ عمل کرے. اے عورتوں کی مخالفت کرنے والے, اس ملک میں رہ کر عورت کی حکومت نہ ماننے والے, وہاں عورت کی شریعت پہ چل رہا ہے. اس کی شریعت یہ کوئی ام المومنین کی ماں نہیں ہے. اور کرو میں جو جملے کہہ رہا ہوں, یہ یا محمد کی ماں ہے یا علی کی ماں ہے, جس کی سیرت کو خداوند عالم نے کعبے میں شریعت بنا کر جاری کیا ہوا ہے. توجہ ہے نا, 3 شیطانوں کو پتھر بھی مارے گا, صحیح بھی کرے گا, کعبے کے گرد 7 چکر بھی لگائے گا. اب یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ بدن پہ جامع احرام, دل میں بغض علی, تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں. نعرہ حیدری, یہ ہے نا سارا حج. ہاں سلام علیکم. بدن پہ جامع احرام, دل میں بغض علی, تیرے نصیب کا چکر ہے. یہ طواف نہیں ہے, جملہ کہہ دو سن لو گے جملہ. وہاں یہاں جب پہنچے گا تو پھر خانہ کعبہ کا طواف بھی کرے گا, پھر ایک مقام پر رکن یمانی کے پاس رک کر ایک پتھر کو بوسہ بھی دے گا, ایک پتھر کو بوسہ بھی دے گا, ورنہ تیرا حج مکمل نہیں ہوگا. یہاں سجدہ گاہ اور خاک شفا پر سجدہ کرنے والے شیعوں کو کافر کافر کہنے والے, باپ کا بیٹا ہے تو حجر اسود کو بوسہ نہ دینا. توجہ ہے نا, نعرہ حیدری. تاریخ کے فیصلے اور وہاں حکم کیا ہے؟ ابھی 7 دن کے بعد حج ہو رہا ہے نا, اسی لیے سارا حج بیان کر رہا ہوں. تو جو ہے نا, اور اس حج میں شیعت کے علاوہ کوئی اور چیز نظر آ جائے تو میری ذمہ داری. جائے گا نا, حجر اسود کو بوسہ نہ دے تب مانوں گا. جہاں حکم ہے شریعت کا یہ کہ ہر ایک پر واجب ہے, ارکان حج میں شامل ہے, حجر اسود کو بوسہ دے. اگر رش کی وجہ سے, بھیڑ کی وجہ سے حج کے موقع پر اگر حجر اسود تک نہ پہنچ سکو تو اپنی ہتھیلی کو حجر اسود کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لو, بوسہ ہو جائے گا. ہاتھ تیرا کیوں مولوی؟ کیا حجر اسود آ گیا تیری ہتھیلی میں؟ کیا حجر اسود آ گیا؟ کیا حجر اسود آ گیا؟ تو اتنے فاصلے سے اپنی ہتھیلی کو چوم رہا ہے, تو جواب یہی آئے گا کہ شریعت حقیقی یہی ہے کہ اگر مجبوری کی وجہ سے اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو دور سے اگر سلام کر لیا جائے تو قبول ہوتا ہے. تو اگر حجر اسود کو دور سے اشارہ کر کے ہتھیلی کو بوسہ دے کر عبادت مکمل ہو جاتی ہے, تو ہم بھی کربلا کی طرف انگلی کر کے السلام علیکم یا عباد یا علی یا علی شریعت ہے. اور محمد اہل بیت محمد صلی اللہ. بڑا آپ کو سلام.
میں نے کہا تھا اسے اپنے بھائی سے نام سے کہ مجھے ذرا وقت زیادہ دینا تاکہ میں اطمینان سے پڑھ سکوں اذان تک، اور آپ سلامت رکھیں، پھر انشاءاللہ کسی وقت بحث کروں گا. لیکن ذرا سا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس نتیجے پر. چارہ ہے نا وہاں جائے گا تو حجر اسود کو بوسہ بھی دے گا. کیا ہے حجر اسود بتاؤ؟ اس حجر اسود میں کسی نبی کا خون نہیں ہے. یہ حجر اسود کسی کا نواسا بھی نہیں ہے، کسی کا پوتا بھی نہیں ہے. اس حجر اسود میں کسی نبی کا خون شامل نہیں ہے. نبی کے معصوم قدموں کو اس حجر اسود نے کسی وقت بوسہ دیا تھا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم و اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے. یہ وہ پتھر ہے جنہوں نے جس پتھر نے ابراہیم کے پاؤں بھی چومے، اسماعیل کے پاؤں بھی چومے. نبیوں کے قدموں کو اگر پتھر بھی چوم لے. کیا سن رہے ہو دوستو؟ پتھر بھی چوم لے تو بوسہ کاہے مسلم قرار پاتا ہے، سجدہ کاہے عبادت قرار پاتا ہے. حالانکہ اس پتھر میں کسی نبی کا خون نہیں ہے. اور اس پتھر کی شان کیا ہے؟ ایک جملہ اور بتا دوں. اس پتھر کو لگایا گیا. پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے. اگر آپ نے جملے پہ توجہ فرما دی تو میری محنت وصول ہو جائے گی دوستو. آپ کو یاد رہے گا یہ جملہ. بھائی پتھر تو وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے. ان پتھروں کو اگر پوجا تو کافر، اسے نہ چوما تو کافر. جو ہے نا اس پتھر کو جیو پوری طاقت سے سارا مجمع مل کر. بھائی پتھر تو وہ بھی تھے، پتھر یہ بھی ہے. انہیں اگر چوما تو کافر، اسے نہ چوما تو کافر. دے یہاں مولوی کوئی فتوا کافر کے الزام لگانے والوں. وجہ کیا ہے؟ پتھر وہ بھی ہے. نہ اس کی کوئی ذاتی طور پر کوئی فضیلت ہے، نہ ان کی ذاتی طور پر کوئی فضیلت ہے. انہیں چومنا اس لیے کیوں تھا کہ انہیں بندوں نے اپنے مشوروں سے بنا کر بٹھایا تھا. سوچو تو جنہیں بندے اپنے مشوروں سے بنا کر بٹھائیں انہیں بھی ماننا کافر، ان کے ماننے والوں کو بھی ماننا کفر ہے. اب آپ سمجھے کافر کون؟ وہ چونکہ بندوں نے اپنی مرضی سے بنا کر بٹھائے تھے اس لیے انہیں نکالا گیا. یہ پتھر اللہ نے اپنی مرضی سے نصب کرایا تھا، اس لیے اس پتھر کو بوسہ گائے خلائق قرار دیا گیا. اور فضیلت صرف اتنی ہے. ان پتھر دیکھیں دوستو بڑی عجیب ہے، خدا کے لیے سمجھ لینا دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. وہ 360 جو پتھر کے بت رکھے تھے انہیں نکالا گیا، اسے نصب کیا گیا. آدمی ایک ہے، نکالنے والا بھی ایک، نصب کرنے والا بھی ایک. فضیلتیں دونوں کی بدل گئی، تقدیریں دونوں کی بدل گئی. وجہ کیا تھی؟ پوری توجہ علی نے چوم کر، علی نے پورے مجمع کی توجہ. وجہ کیا ہے؟ علی نے توڑ کر بت. بھائی ایک آدمی کی توجہ چاہ رہا ہوں، میری ساری تقریر قربان اس ایک شعر پر سمجھ لینا. علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسہ. دیکھیں آدمی ایک ہے، ایک آدمی ہے، عمل اس کے دو ہیں. آدمی ایک ہے میرا علی. علی نے توڑ کر بت حجر اسود کو دیا بوسہ. کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. جو ہے نا کہیں بگڑی کہیں پر بن گئی تقدیر پتھر کی. یعنی جنہیں علی نے توڑ دیا انہیں پوجنا کفر، جسے علی نے چوم لیا اس کا احترام نہ کرنا
کفر تو معیار ایمان و کفر تیری روایتیں نہیں ہیں، علی کا ہاتھ ہے۔ جیا 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 مولا سلام اجل عظمت کو۔ اب ایک جملہ اور سنتے جائیں گفتگو کے اختتام پر، اور وہ یہ، اور آپ کو سلامت رکھے دوستوں، یہ عجیب منزل ہے۔ دنیا تفکر نہیں کرتی، فکر نہیں کرتی، غور نہیں کرتی۔ ایک نبی کے پیروں سے منسوب ہو جائے ایک پتھر تو چومنے کے قابل، حالانکہ یہ پتھر ہے، پتھر جاندار نہیں ہے، یہ جمادات میں ہے، چوتھے درجے پر، آخری درجے پر ہے عزت کے لحاظ سے بھی۔ یہ نباتات میں نہیں ہے، یہ حیوانات میں نہیں ہے، لیکن معصوم سے منسوب اگر پتھر بھی ہو جائے تو چومنے کے قابل، وہاں جا کر پتھر چومتا ہے۔ میں ذوالجلال کو بوسا دوں تو کافر کہہ رہا ہوں، توجہ ہے نا، توجہ ہے نا۔ اس پتھر نے تیر نہیں کھائے ہیں معصوم کے ساتھ۔ سوچو، اچھا وہاں جائے گا، کنٹینر بھر کے لائے گا آب زمزم کے، پلکوں سے لگائے گا، آنکھوں سے لگائے گا، شفا کے لیے پیے گا۔ کیا ہے یہ پانی؟ روح افزا ہے اس میں، گلوکوز پڑا ہوا ہے اس میں، ڈسٹل واٹر ہے یہ۔ ایک معصوم نبی کے پاؤں کی ایڑی سے نکلا ہوا میل، اور اس پانی پر ایک معصوم نبی نے ایڑیاں رگڑی ہیں۔ یعنی معصوم اگر پانی پر ایڑیاں رگڑ دے تو کائنات کے 7 سمندروں کا پانی بھی طہارت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک معصوم سے منسوب ہو جائے پانی، کوئی فتویٰ نہیں دیتا۔ میں سبیل کا پانی پی لوں تو کافر کہنا ہوں۔ یعنی اللہ نے اس یادگار کو قائم رکھا کہ چند گھنٹوں کے لیے ایک معصوم یہاں پیاسا رہا تھا، قیامت تک حاجیوں پر واجب ہے کہ اس یادگار کو قائم رکھے۔ اور جہاں 3 دن تک ایک معصوم اپنے 44 بچوں کے ساتھ پیاسا رہے، بدنصیب لوگوں، تھرڈ کلاس کافروں کی اولادوں، انسان ہی نہیں ہو۔ کربلا میں میں شہادت تو پڑھوں گا جناب مسلم کی، تابوت بھی برآمد ہوگا، لیکن ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، دل ہوتا ہے میرا، تھرڈ کلاس کافروں کی اولاد تھی۔ حسین کربلا میں جتنے چہرے لے کر گئے تھے نا، ہر نمونہ موجود تھا۔ عباس کو لے کر گئے، کوئی علی کا چاہنے والا ہو تو شاید عباس کو دیکھ کر اسے رحم آ جائے۔ علی اکبر کو لے کر گئے، کوئی رسول کا ماننے والا ہو، لیکن حسین نے تو پوری تاریخ ہی الگ کر دی ہے، بتا دیا کربلا میں کون تھے۔ علی کا ماننے والا ہوتا نا اگر کوئی تو عباس کے بازو نہ کاٹتا کم از کم۔ اگر کوئی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا نا کربلا میں تو علی اکبر کے سینے میں برچھی لگاتا رفتہ، اور یہ کہہ کر بھیجا، میرے اللہ میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، کردار میں، چہرے میں، حسن میں، صورت میں، سیرت میں ہوں بہو تیرے رسول سے مشرف، یہ کہہ کر بھیجا تھا۔ لیکن ہم شبیہ رسول کے برچھی ماری نا تو معلوم ہوا کوئی محمد رسول اللہ والا بھی نہیں تھا۔ اور سنو گے جو میں پڑھ لوں گا، آپ سن لیں گے تو بہت دل والے ہوں گے۔ ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی لے کر گئے، جانتے تھے حسین کے پانی نہیں دیں گے، لیکن بچے کو خیمے سے باہر اس لیے لائے کہ شاید ان 2 لاکھ جانوروں میں کوئی انسان ہو۔ آپ نے سنا یہ جملہ صاحب، کراچی میں تو قیامت ہو جاتی ہے اتنے سے جملے پر۔ شاید ان 2 لاکھ جانوروں میں، حیوانوں میں، درندوں میں کوئی انسان ہو جو معصوم بچے کو پانی پلا دے۔ ارے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اصغر کے تیر مار کر بتایا کہ 2 لاکھ حیوانوں میں کوئی انسان بھی نہیں تھا۔
اور نہیں اب جملہ میری ماں بہنیں سنے، مولا تمہارے پردوں کو سلامت رکھے. حسین زینب و کلثوم کو لے کر گئے اور کربلا سے شام تک علی و بطول کی بیٹیاں کربلا سے شام تک 1400 میل کے سفر میں 30 ہزار کے بے غیرت مجمع سے رسول کے نام پر ایک چادر کا سوار کرتی چلی گئی. مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مسلمانوں میں تمہارے اس رسول کی بیٹی ہوں جس کا جنازہ بھی رات کے پردے میں اٹھا تھا. مجھے چادر دے دو. لیکن 1400 میل کے علاقے میں ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں نکلا جو بطول کی بیٹیوں کو کوٹھے ہی سے چادر پھینک دیتا. سوچو. اور دوستو، حسین نے کربلا پہنچنے سے پہلے اپنا سفیر بھیجا. سفیر، یہ پہلا سفیر ہے انسانیت میں جسے قتل کیا گیا. سفیروں کو قتل نہیں کیا جاتا، قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا. دشمن کے پاس بھی قاصد جائے تو اس کا احترام واجب ہوتا ہے، اس مہذب دنیا میں بھی واجب ہوتا ہے. عزیزانو، حسین نے کربلا کی ابتدا تو کر دی، محرم کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ روتے کیوں نہیں؟ فاطمہ کے گھر میں قیامت تو ہو گئی. کربلا کی پہلی قربانی مسلم، کربلا کی پہلی شہادت جناب مسلم ابن عقیل. عزیزانو، قافلہ حسین مدینے سے چل کر مکہ چھوڑ کر منزل سالمیہ کے قریب ہے، کربلا کے نزدیک ہے کہ ایک مرتبہ چلتے چلتے حسین نے حکم دیا، بھیا عباس قافلے کو روکو، اونٹوں کو بٹھاؤ. عباس نے حسین کے حکم کی تعمیل کی. اب اگر جملہ سن سکتے ہو تو یہ جملہ سن لو. عباس نے حسین کے حکم کی تعمیل کی، قافلہ روکا، اونٹ بٹھائے گئے. بھائی میں اگر پڑھ سکا تو میں جملہ کہہ دوں گا، اور سن سکو تو سن لینا، اس لیے کہ یہ کربلا کی پہلی شہادت ہے. جو آج نہیں رو سکا وہ 10 محرم تک رونے کا حقدار نہیں ہے. یہ فاطمہ کے گھر میں پہلی قیامت ہے مسلم ابن عقیل. اچانک حسین نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، قافلہ بٹھایا گیا. زینب نے اچانک قافلے کو رکتے ہوئے دیکھا، گھبرا کر فضا سے کہتے، فضا حسین تو کربلا سے پہلے رکنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ قافلہ رکا کیوں؟ قافلہ رکا، اونٹ بٹھائے گئے، حسین کے لیے مسند بچھائی گئی. حسین کوفے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. فضا بار بار محمل کا پردہ اٹھا رہی ہے کہ ایک مرتبہ حسین زمین سے اٹھے. کوفے کی طرف رخ کر کے حسین نے اپنا دایاں ہاتھ پیشانی تک لے جا کر کہا، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے. ہاں یہ پرزہ دینے کا بس ہو گیا. ہزاروں میں تو اتنے ہی مسائل پڑھتا ہوں، اور فاطمہ زہرا کو اتنے ہی آنسو چاہیے. میری ماں بہنوں بہت رولی ہو، زینب کو تو اتنا بھی نہیں رونے دیا گیا. تم تو خوش نصیب ہو، 1400 برس کے بعد بھی زینب کے بھائی کو جس طرح چاہے رو لو. یہ زینب ہے جس نے نانا کے روزے پر قید سے چھٹ کر آ کر کہا، نانا مجھے اکبر کا غم نہیں، مجھے عباس کا غم نہیں، مجھے قاسم کا غم نہیں، مجھے دربار کی پیشی کا غم نہیں. نانا مجھے تیری امت سے گلہ صرف اتنا ہے کہ 11 محرم کو میں حسین کے لاشے سے ایسے گزاری گئی جیسے وہ میرا کچھ نہ لگا. نانا مجھے رونے نہیں دیا گیا، مجھے پرسا دے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. دوستو 2-4 جملے، زیادہ زحمت نہیں، زیارت برآمد ہو جائے گی. یہ جملہ سن لیجئے. حسین نے ایک مرتبہ دہنا ہاتھ بلند کیا، پیشانی تک لائے، علیک السلام یا سفیرۃ الحسین. حسین نے یہ سلام کیا. ادھر زینب نے محمل کے پردے پہ ہاتھ مارا. فضا دیکھ تو صحیح، کس نے، کوئی کیا مہمان آیا؟ کیا کوئی ہمارا طرفدار آیا؟ کیا کوئی ہمارا ناصر آ گیا؟ کیا حبیب ابن ملاحل کوفے سے آ گیا جس کے سلام کا حسین جواب دے رہے ہیں؟ فضا دوڑی گئی، حسین کے ریبان کھول رہے ہیں، عباس برابر میں کھڑے ہیں. فضا نے کہا، شہزادی پوچھتی ہے کس کے سلام کا جواب دیا؟ حسین کہتے ہیں، اما فضا زینب و کلثوم سے کہو محمل چھوڑ دیں.
تو بھائی جو قیامت سننا چاہتا ہے وہ سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ زینب بھائی محمل چھوڑ کر دائیں جانب زینب و کلثوم بیٹھ گئی، حسین کے بائیں جانب عباس بیٹھ گئے، حسین درمیان میں ہے۔ زینب کہتی ہے بھیا کس کے سلام کا جواب دیا؟ حسین کہتے ہیں زینب میرے مسلم ابن عقیل نے کوفے کے دارالامارہ کی چھت سے سلام آخر کیا۔ زینب کہتی ہے بھیا کہاں ہے میرا مسلم؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ حق ہے ماتم کرنے کا، یہی حق ہوتا ہے ماتم کرنے کا۔ کہاں ہے میرا مسلم؟ عزادارو حسین کہتے ہیں زینب دیکھو گی؟ عباس کہتے ہیں مولا میں بھی دیکھوں گا، مولا میں بھی مسلم کو دیکھوں گا۔ عباس کا دوہرا رشتہ ہے نا مسلم سے، سمجھ گئے نا؟ عباس چچا کا بیٹا بھی ہے مسلم کے، اور عباس اور نازک رشتہ یہ ہے کہ مسلم عباس کی حقیقی بہن کا سہاگ بھی ہے۔ میرے غازی عباس میں تیرے صبر کے قربان۔ حسین نے اعجاز امامت کا ہاتھ زینب کے چہرے پر پھیرا، دوسرا ہاتھ عباس کے چہرے پر پھیرا، کہا زینب کوفے کی طرف رخ کر کے دیکھ۔ اب جو زینب و عباس نے دیکھا، حسین پوچھتے بہن زینب کچھ نظر آیا؟ بھیا مسلم تو نظر نہیں آ رہا، ہاں ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گردن میں توق ہے، دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، ہونٹ کٹا ہوا ہے، پیشانی پتھروں سے زخمی ہے، ایک جلاد زنجیر لیے ہوئے اسے کھینچ کر قلعے کی فصیل پہ لے جا رہا ہے، پیچھے ایک قاتل تلوار لیے آ رہا ہے، دیوار پر اسے جھکایا ہوا ہے۔ حسین کہتے زینب یہی تو میرا بھائی مسلم ہے۔ عزادارو روتے جاؤ، ابھی دو جملے سن لو، جب میں کہوں گا اشارہ کروں گا تابوت برآمد ہوگا۔ زیارت اس طرح سے آئے گی جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، مگر رو ایسے جس میں کسی سے مسلم مارا گیا۔ دعائیں ضرور مانگا کرو، آل محمد عطا کرتے ہیں، مگر رویا ایسے کرو جیسے شبر کا پہلا تماچا کھا کے سکینہ عصر عاشور روئی تھی، باپ چچا عباس۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بزرگ رو رہے ہیں، میرے جوان رو رہے ہیں، میری مائیں بہنیں رو رہی ہیں، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ میرے بھائی نام مولا تیری اس خدمت کو قبول فرمائے، مولا کوئی غم نہ دے تجھے اور تیری انجمن کو اور تیرے ساتھیوں کو سوائے غم حسین کے۔ جو یہ ایک جملہ سن لو، عزادارو زینب نے دیکھا، حسین دیکھ رہے ہیں، عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ ایک ظالم نے مسلم کی زنجیر کو جھٹکا دیا، قلعے کی دیوار پر گردن رکھی، دوسرا قاتل تلوار چلانا چاہتا تھا، مسلم نے تیزی سے جھٹکا دیا، گردن تلوار کے نیچے سے نکالی، کربلا کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا کوفے نہ آنا، مولا خط لکھ چکا ہوں، کوفے والوں نے غداری کی، معاف کر دینا۔ عزادارو جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، اگر سن سکو تو یہ جملہ سن لینا، گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ میں مسائل میں کوئی دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، احتیاط سے مسائل پڑھتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم گردن اٹھا کر کہتے مولا کوفے نہ آنا، اور اس کے بعد سننے کے یہ مجمع مولا کہتے ہیں، مسلم کہتے ہیں مولا حسین مسلم کو معاف کر دینا، میں آنے کے لیے لکھ چکا ہوں، مگر سارا کوفہ بے وفا ہو گیا، سب نے غداری کی، یا ہمارا کوئی نہیں رہا۔ مولا اگر کوفے آنا بہت ہی ضروری ہو تو مولا اکیلے آنا، بطول کی بیٹیوں کو ختم کرا دینا، بطول کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لانا، کوفے والے شریف نہیں ہے۔ اور جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، روتے رہو، دو جملے اور مولا تمہیں سلامت رکھے، یہ حق ہوتا ہے مجلس کا۔ عزادارو خاموش نہیں ہونا ہے، قیامت برپا ہونی ہے۔ دو جملے میں کہوں گا۔ ایک مرتبہ اتنا کہا، قاتل نے پھر زنجیر کو کھینچا، مسلم کی گردن قلعے کی فصیل کی دیوار پہ رکھی، دوسرے جلاد نے تلوار اٹھائی، تلوار اس طرح سے مسلم کی گردن پہ ماری کہ مسلم کا سر قلعے کی فصیل کے اندر گرا اور مسلم کا جسم قلعے کی فصیل سے زنجیروں سمیت زمین کوفہ پر آیا۔ عباس سے برداشت نہیں ہوا،
جزاک اللہ آخری جملہ مولا تمہیں سلامت رکھے. مسلم کا لاشا جیسے ہی زمین کوفہ پر آیا، عباس کی بہن کا سہاگ ہے نا، عباس ہاتھوں کو جوڑ کے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا آپ تو امام ہیں، مولا میری بہن کا سہاگ بھی ہے مسلم، اس کی یہ بے کسی تنہائی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، مولا زمین کوفہ کو کھینچنے کا حکم دے دے، مولا مجھے اجازت دے دے میں جا کر مسلم کا لاشا اٹھا تو سکوں. ارے میرے مسلم پہ کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. حسین کہتے عباس آخری جملہ زیارت برآمد کر لینا، عباس تیرا مسلم اکیلا نہیں ہے. عباس نے غور سے دیکھا، حسین کہتے ہیں عباس کچھ نظر آیا، عباس کہتے ہیں مولا مسلم کے سرانے ایک نقاب پوش بی بی رو رہی ہے، ہائے فاطمہ، ہائے مسلم، ہائے سفیر حسین.